बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, और आज हमें ज्वाइन करेंगे पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना साबिक़ वज़ीर आबपाशी जनाब मोहसिन लगारी साहब भी आज के इस प्रोग्राम में। सैलाब की तबाहकारियों पर बात होगी और ये नुक्ता भी उठाया जाएगा कि इससे कैसे बचा जा सकता था। बहरहाल सरदस्त शामी साहब, आप देखिए कि अब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हंगामी अपील की गई है पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और अक़वाम मुत्तहिदा के जो रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान में, उनकी मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी और 16 करोड़ डॉलर की अपील की है पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में कितने करोड़ डॉलर? 100 डॉलर जी हाँ, सिर्फ रिलीफ के लिए। जी, रिलीफ के लिए। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मंसूब बयान है रिहैबिलिटेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा जी, वो तो आगे मैं बयान करता हूँ। जो सेक्रेटरी जनरल है उनसे मंसूब बयान ये कहता है कि पाकिस्तान में जो तबाही हुई है वो उनके तसव्वुर से कहीं ज़्यादा है। तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद जो हैं, 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद पाकिस्तान में सैलाब से मुतासिर हुए हैं। और ये कहा गया उस बयान में कि मुतासरीन की तादाद श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक की मजमूई आबादी से कहीं ज़्यादा है। और इब्तदाई तखमीना जो लगाया जा रहा है उसके मुताबिक 10 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान पहुँचा है सैलाब की वजह से पाकिस्तान में। ये सैलाब ज़दगान हम सब की तवज्जो के मुस्तहिक हैं। अब तक 100 से ज़ायद अज़ला ऐसे हैं पाकिस्तान में जो मुतासिर हुए हैं। 72 में आफतज़दा उन्हें करार दिया गया है। 1100 से ज़ायद अफराद जहाँ भाग हुए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज खुद तस्दीक की कि 20 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो का भी मरकज़ है सैलाब और सैलाब की तबाहकारियाँ। एक झलक आपको दिखाते हैं, वापस आते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं शामी साहब से, मोहसिन लगारी साहब से। आप देखिए कि अल जज़ीरा ने बिलखुसूस, CNN ने, BBC ने, गार्डियन ने, APP, रॉयटर्स ने, तमाम बड़े इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने सैलाब की तबाहकारियों पर खुसूसी नशरिए, खुसूसी तज्ज़िये और फीचर्स छापे हैं। अल जज़ीरा सवाल उठाता है कि ये जो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, ये दिहाइयों में बदतरीन तबाहकारियाँ, क्या पाकिस्तान अकेला इससे निमट सकेगा? RT ने ये सुर्खी जमाई है कि पाकिस्तान का 1/3 रकबा जो है वो सैलाब की नज़र हो चुका है। रॉयटर्स ने यह खबर लगाई है कि 10 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को सैलाब की वजह से। और साथ ये इदारा मज़ीद आगे लिखता है कि हाईवेज़ बह चुकी हैं, रस्ते खो चुके हैं और मुतासरीन जो हैं वो मदद के मुंतज़िर हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि गार्डियन ने भी सुर्खी जमाई है कि बहुत बड़ा ख़दशा है कि अभी भी सैलाब की वजह से डैमेजेस का तखमीना दुरुस्त नहीं लगाया जा सकता और कई इलाके ऐसे हैं जो कट ऑफ हो चुके हैं ज़मीनी इलाकों से। CNN ने भी ये कहा है कि इंटरनेशनल हेल्प जो है वो ज़रूरी है और उसके बगैर रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता। बैनुल-अक़वामी मीडिया अपनी जगह, अक़वाम मुत्तहिदा की अपील और हमारे हालात और हमारी सियासत, ये भी साथ ज़ेर बहस आती रहेगी। आर्मी चीफ भी सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे पर हैं। आज सवात गए हुए थे, वहाँ उन्होंने क्या गुफ्तगू की, ज़रा वो देखिए। ख्याल है इस पर बहुत अच्छी ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। हमारे लोग जो हैं, जब भी मुसीबत होती है तो हमारी कौम जो है वो लबैक कहती है। आप देखिए इस वक्त बहुत फलाई इदारे, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, गवर्नमेंट सब अपने अपने सेंटर खोले हुए हैं। और कल हुकूमत एक जिस तरह NCOC था उस तरह का एक हेडक्वार्टर बना दिया है। तमाम एड वहाँ पे उसकी डाटा वहाँ इकट्ठा होगा और वहाँ से जो हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर साहब हैं वो फिर एड मुख्तलिफ जगह पे भिजवाएंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी, ताकि एड रिक्वायरमेंट के मुताबिक जाए। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। लोग अभी मुझे खबरें आ रही हैं टन्स ऑफ टन्स राशन इकट्ठा हो रहा है। राशन का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंटेज का प्रॉब्लम है, बिकॉज टेंटेज मुल्क में इतना अवेलेबल नहीं था। हम बाहर से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ौज के अपने स्टोर से भी हम दे रहे हैं। टेंटेज में थोड़ा, क्योंकि सिंध में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इधर इतना प्रॉब्लम नहीं है। सिंध में ज़्यादा प्रॉब्लम है और बलूचिस्तान में है, वहाँ टेंटेज की ज़रूरत है और बाहर से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक ने भी माशाल्लाह देखिए UAE की सॉटी शुरू हो गई है, टर्की की शुरू हो गई है, चाइना की भी शुरू हो गई हैं, बाकी मुल्कों से भी, सऊदी अरब से भी और कतर से भी इंशाल्लाह आनी शुरू हो जाएंगी। पैसे भी आएंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस है। उन्होंने कभी पाकिस्तान को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं छोड़ेंगे। और हमारे अपने पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर जो बाहर के मुल्क के पाकिस्तानी हैं, वो उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा इमदाद आ रही है। रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन तो हम जल्दी मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन रिहेबिलिटेशन देखिए जी, अभी तो इट्स टू अर्ली के आप असेसमेंट करें। भी तो असेसमेंट होगी अभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर फ़ौज भी असेस करेगी। डैमेज काफ़ी हुआ है, ख़ास तौर पे कलाम और अतरोर के इलाके में काफ़ी हुआ है। ब्रिजेस भी डैमेज हुए हैं, होटल्स बहुत तबाह हो गए हैं। लेकिन इसमें सबसे परेशान कुन बात यह है कि 2010 में भी
यहाँ सैलाब आया था और उसी किस्म के होटल बर्बाद हुए थे, और जिन्होंने अलाउ किया है दोबारा उस जगह पे होटल बनाने के लिए, कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ ताकि आइंदा ये ना हो। ये टाइम लगेगा अभी। देखिए ना, वो कह रहे हैं 2010 में भी सैलाब आया था और यहाँ सवात और दीगर इलाकों में ऐसी गैर कानूनी तामीरात थीं, वो बह गई थी। अब दोबारा तामीरात थीं, वो बह गई। गफलत हुई है, इतराफ़ किया जा रहा है, और ये गफलत के मुर्तकिब लोग साल से हो रहे हैं। वहाँ पे दरियाओं के बीच में बेड्स में बने हुए। 2010 में कोई $5 अरब के लगभग इकट्ठे हुए थे, जी, जो लोगों ने डोनेट किए थे गैर ममालिक से भी, हमारे दोस्त ममालिक से भी, और सारे दोस्त जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। अब जो तबाही है वो 2010 के मुकाबले ज़्यादा है। कोई $10 अरब जो हैं उसका वो नुकसान दरकार होंगे कम अज़ कम। और मैं आरिफिन चीफ को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम मकानात भी बना कर देंगे। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान का जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, वो बड़ी मुश्किल से 1000 अरब रुपए के लगभग था, और उसमें भी जो इस साल जो कटौती लगती रही मुख्तलिफ तरह की, और उससे वो 500 अरब रह गया सुकड़ के। तो गोया अगर हम अपना पूरा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी इसके लिए मुख्तस कर दें तो बाकी सारे मंसूबे जो हैं वो खटाई में पड़ जाएंगे। और इसके लिए अब जाहिर है कि इंटरनेशनल एड, दोस्त ममालिक जो हैं उनको ताउन करना होगा, पाकिस्तानियों को आगे आना होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का आना होगा। अभी तो आप देखें ना, सियासी जमातें भी इकट्ठा कर रही हैं। खान साहब ने कल टेलीथॉन किया, खान साहब ने 5 अरब रुपए का कहा गया, 5 अरब रुपए के वादे किए गए उनसे। तो दूसरी सियासी जमातें भी कर रही हैं, कुछ चैनल्स भी अपने तौर पे लगे हुए हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि ये सारे जो कोऑर्डिनेटेड हो, ये रकम कितनी आई है, किस काम पे लगी है। अब ये बताया गया है कि CNOC की तर्ज पे एक हेडक्वार्टर बना दिया गया है। आसन इकबाल साहब जो हैं वो उसको कोऑर्डिनेट करेंगे उसमें। तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो की जाए, और फिर ये भी देखा जाए कि देखिए यहाँ तो एक वफाक की जुरिस्डिक्शन है, फिर सूबों की आ जाती है, और सूबे जो है किसी की बात मानते नहीं हैं। तो बाज़ औक़ात अब ये जो दरियाओं के किनारे जो तामीरात हो रही हैं, कोई ऐसी अथॉरिटी बननी चाहिए जो इसको चेक करे, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उसी तरीके से, ताकि ये तामीरात यहाँ ना हो सके, इनको रोका जा सके। ये भी सारे काम करने पड़ेंगे ताकि बार बार तो हम ये काम ना करें ना, एक तबाही आए और उसका सामना करें, और फिर उसके बाद 10 साल के बाद 20 साल के बाद उसी सूरत हाल के 5-6-7 बरस बाद हम इसी साइकिल से गुजरते हैं, फिर गौर होता है, इमदाद इकट्ठी होती है, लेकिन इसका मुस्तकिल हल नहीं ढूंढा जाता। इसीलिए मोहसिन लगारी साहब को हमने अहमद दी है, उनसे बात करते हैं। हालांकि मोहसिन लगारी साहब जो ऑडियो लीक्स की वजह से हालिया दिनों में खबरों में, उसका भी हल्का सा जिक्र करेंगे। मोहसिन लगारी हैं, देखिए हमारे दोस्त हैं और बड़े पुराने, यानी सियासी कारकुन हैं, सियासी रहनुमा हैं, लेकिन जो इनकी जो ये ऑडियो लीक हुई है ना, उससे इनका कद बहुत बढ़ गया है। उससे एक सवाल से देखिए, ये अल्लाह को जो चीज़ मंजूर होती है एक सवाल से, और इसलिए कि रियासत को तो नुकसान नहीं होगा क्या? यानी ये गैलरी प्ले नहीं कर रहे थे, नहीं ये प्राइवेट डिस्कशन, ये कोई पब्लिक मीटिंग एड्रेस नहीं कर रहे थे, ये एक गुफ्तगू कर रहे थे जो किसी ज़ाहिर मंजर आम पर नहीं आनी थी। जब वो गुफ्तगू मंजर आम पर आई है तो वो एक इनका सवाल, ये बुनियादी सवाल है जो मेरा ख्याल हर पाकिस्तानी के सामने हमेशा रहना चाहिए, और हर सियासतदान के सामने भी, कि जो हम काम कर रहे हैं उससे रियासत को क्या फ़ायदा होगा, या रियासत को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच जाएगा। ये अगर काम हम कर लें तो बस हमारी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन बहरहाल मोहसिन साहब की ज़िंदगी तो गुजरी, एक अरसा गुजरा है इरिगेशन की मिनिस्ट्री। देखें, पहले इनके पास वजारत थी आबपाशी की, अब तो मेरा ख्याल आबपाशी का से अब है ये वजीर खजाना। नहीं, आबपाशी का कोई वजीर ही नहीं है मेरी नज़र में तो नहीं है। क्यों जी, आपकी कैबिनेट में कोई आबपाशी के वजीर हैं या आपके पास ये अभी तक किसी को जिम्मेवारी अभी नहीं? मेरा ख्याल तो सेक्रेटरी भी नहीं है, कोई सेक्रेटरी है कोई? आपसे मुश्किल सवाल तो नहीं पूछ रहे आपसे कहीं? यानी सारे नमक पाशी के वजीर हैं, आबपाशी का कोई नहीं है। या गुलपाशी के? गुलपाशी तो उस पे करते हैं ना। नहीं, उसकी भी जरूरत है ना। गुलपाशी तो उन पे करते हैं, एक आध बंदे पे कर देंगे। सरकार को गुलपाशी की जरूरत, कोई खान साहब पे करेंगे, थोड़े बहुत बच जाएंगे तो चौधरी परवेज वाला पे कर देंगे। मुझे इजाजत, तो हमारे हिस्से में तो कुछ और ही आता है। गुफ्तगू का आगाज़ करें। अब मतलब ये फरमाइए कि क्या
ان سیلاب جو پاکستان جس کا سامنا کرتا ہے ہر 5-6-7 برس بعد، اس کی کوئی اسٹڈی، کوئی تھریٹس کو وارننگ سسٹم ہوتا ہے؟ اور اس کی اگر ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر سرکار یا متعلقہ محکمے کرتے کیا ہیں؟ یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جی ان ایکسپیکٹڈ تھا، کوئی پلاننگ اس کے آگے ہوتی تو وہ بہہ جاتی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی روک سکتے ہیں ہم اس تباہی کو اتنے بڑے پیمانے پر جو ہوتی ہے؟ شامی صاحب، اس سال جو کہ بارشیں ہوئی ہیں کوہ سلیمان کی رینج میں، وہ پچھلے 30 سال کی ایوریج سے 3 گنا سے 5 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے۔ 500% زیادہ اگر بارش ہوگی تو اس کو تو شاید ہم نہ کر سکیں۔ اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں، اگر آپ دیکھیں تو جرمنی میں بھی، جب جاپان میں، کوریا میں، سب ڈیولپ ملکوں میں بھی جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ تو کسی کے اختیار۔ لیکن یہ بھی فیکٹ ہے نا کہ ہم کلائمیٹ چینج سے متاثر ممالک میں ٹاپ 15 میں آتے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا تھا۔ تو ہمارا جو ہے نا جی، یہ ایک بڑا ایک سیریس ایشو ہے جس کو ہم نے بالکل کوئی توجہ نہیں دی۔ خان صاحب جس وقت وہ درخت لگانے کی بات کیا کرتے تھے تو اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، اور وہ درخت لگانے سے ماحولیات کا جو فرق پڑتا ہے وہ ہے۔ اس سال جو ہل ٹورنٹس، جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلے ہمارے جب آئے یہ ڈیرہ غازی خان، راجن پور، کوہ سلیمان کی رینج ایکسٹینڈز آل دا وے اپ ٹو بلوچستان آلسو، وہاں پہ بھی اسی سے آیا۔ تو اس کے اندر جو اس وقت یہ جو ہمارے ڈیرہ غازی خان راجن پور کے اندر جو 13 مین رود کوہیاں ہیں، ان میں سے 9 نے اس سال اپنا ہسٹوریکل ہائی بنایا ہے۔ ایسے ہوتا تھا نا کہ ایک 2010 میں کسی کا ہائی تھا، کسی کا 2012 میں تھا، کسی کا 2008 میں تھا، تو اس سال ان 13 میں سے 9 نے اس سال ہائی بنایا ہے، ریکارڈ بنایا۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ایسے سپائک آئی اور ختم ہو گیا، اب وہ بار بار ریپیٹڈ آتی رہی ہے کیونکہ بارشیں نہیں رک رہی تھی۔ ان بارشوں نے پانی، قدرت کا نظام یہ ہے کہ اونچی جگہ سے نیچی جگہ پر پانی جانا ہے، لیول اس نے مینٹین، پانی نے فالو کرنا ہے۔ اگر آپ پاکستان کا جغرافیہ دیکھیں تو ہماری ایک جو یہ سلوپ ہے وہ نارتھ ٹو ساؤتھ بنتی ہے جس پہ دریا بہتے ہیں، اور ہمارے علاقے جب آتے ہیں آپ تو کوہ سلیمان کی رینج جو ہے وہ ویسٹ سائڈ پہ ہے اور دریائے سندھ ایسٹ سائڈ پہ ہے، تو کوہ سلیمان سے پانی نے ٹریول کر کے آنا ہے دریائے سندھ کی جانب، جی بالکل، بیکاز اسی کے تھرو ڈرین ہونا ہے نا۔ تو یہ تو نظام، اس کے پیچھے ایک پورا ایک یہ نظام ہمارا ہوا کرتا تھا، رود کوہیوں کا ایک نظام ہوتا تھا۔ تو جو راستے ہوتے تھے رود کوہی کے ان کو صاف کیا جاتا تھا۔ یہ رود کوہی جو ہے عام آدمی کو اب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، بتا دیجئے رود کوہی کیا ہوتا ہے؟ پہاڑی نالا کہتے ہیں نا اس کو، پہاڑی نالا کہتے ہیں۔ تو پہاڑی نالے تو نیچرل ہوتے ہیں۔ رود کوہی میرے خیال میں یہ بھی شاید اردو، ہماری طرف تو اس کو نائیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں تو میں تو رود کوہی تو اردو کا ٹھیک ہے، یعنی ایک نیچرل جو نالے ہیں۔ بالکل ہوتا یہ ہے، اس سے پہلے جو ہوا کرتا تھا کہ اس کو صاف کیے جاتے تھے نالوں کو سیزن سے پہلے۔ انگریزوں کے زمانے کا ایک نظام رود کوہی کا بنا ہوا تھا جس میں دروغہ رود کوہی ہوتا تھا، وہ یہ کرتا تھا کہ جو بھی وہاں کے ذمہ دار ہوتے تھے ان سے مل کے اس کی صفائی کی جاتی تھی، اور جو نہیں کرتا تھا اس پہ تاوان لگا۔ اب ہوتا ہے ایسا؟ نظام ہی سب خراب ہو گیا۔ وہ رود کوہیاں جو ہیں وہ اس پہ بھی تجاوزات ہو گئے ہوں۔ بالکل، تجاوزات کے علاوہ ہوتا یہ ہے دریاؤں کی نہیں ہوتی صفائی، ہوتا یہ شامی صاحب کہ کسی بھی علاقے کا سب سے نچلا حصہ دریا ہوتا ہے، ہر طرف سے پانی نے وہاں اکٹھا ہو کے آنا ہوتا ہے۔ تو جسی طرح رود کوہی کا بھی وہ راستہ ہے جس میں آنا ہے۔ اب جب سے یہ مشینری آئی ہیں، بلڈوزرز آئے ہیں، ایکسکیویٹرز آئے ہیں، تو ان راستوں کو بھی ہم نے بند کر کے ان کے اوپر ہم نے کاشتکاری شروع کر دی ہے۔ تو پانی تعمیرات تو اتنی زیادہ ہماری طرف نہیں، کیونکہ اوپر پہاڑوں کا یہ جیسے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں وہاں پہ تو تعمیرات، وہاں وہ تو وہاں میں اپنے علاقے ہماری طرف تو کیونکہ پانی جو ہے وہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور اس پانی کی طاقت کا میں آپ کو تھوڑا سا ایک سمجھانے کے لیے، انڈیا نے جب کہا کہ 1 لاکھ کیوسک چھوڑا جائے گا دریائے راوی کے اندر تو یہاں پہ ایک پینک ہو گیا کہ راوی کے اندر فلڈ آ جائے گا۔ ہمارے 3.25 لاکھ کیوسک تک ان پہاڑی نالوں میں سے گزرا ہے، 1,78,000، 2,40,000، 90,000، 1,07,000۔ دریا کو ذہن میں رکھیں اور پہاڑی نالے کو ذہن میں رکھیں، تو اس پانی کی سپیڈ، ویڈیوز دیکھے ہوں گے آپ نے، پانی کی سپیڈ دیکھیں، تو اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے پیچھے پانی بھی ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی ہلاکو کی فوج جو ہے اس کی جلغار ہو رہی ہے، شور ہوتا ہے شامی صاحب، اس کے اندر پتھر ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، اس کا وزن ہوتا ہے، وہ اس کا امپیکٹ، اس کا جو طاقت ہوتی ہے آ کے تباہی کرنے کی بہت زیادہ، راستے میں کوئی چیز آئے پورے مٹ ہو جاتی ہے، برج جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں، مطلب بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں جن پہ وہ آیا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ لیکن یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں آسان فہم الفاظ میں، یہ گفتگو یا اس طرح کے معاملات تو ہماری پلاننگ میں، ڈیولپمنٹ میں، منصوبہ ساز تو دہائیوں سے نہیں بات کرتے رہے؟
यानी साहब मैं ख़ुद पिछले 20 साल से इसी चीज़ पे कोशिश कर रहा हूँ कि इसको किसी तरफ इसको तवज्जो दें, लेकिन होता ये है कि जब ये आफत आती है तो ये हमारे फोकस में होती है, जब ये मामला ठंडे हो जाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं उसको, और हमें वो काम नज़र आते हैं, हम उन कामों को तरजीह देते हैं जो हमें सामने नज़र आने वाले होते हैं। अगर पहाड़ों के अंदर रोद कोहियों की मैनेजमेंट का एक सिस्टम बन रहा है और उस पर पैसे लग रहे हैं तो वो किसी को नज़र नहीं आ रहे, तो हम लोगों को ये क्या दिखाएंगे कि हमने आपके लिए कोई तरक्की की है? हमने तो पिछले 30-35 40 साल से लोगों को ट्रेन ही ये कर दिया है कि कहीं पे कोई इमारत बन रही है, कोई सड़क बन रही है, कोई तो वो तरक्की है। आप शामी साहब हमारे से ज़्यादा बड़ी उम्र के, शामी साहब क्या पुराने वक्तों में हर जगह सड़कें, नालियाँ, गलियाँ बनाई जाती थी? तरबेला डैम बनता था, मंगला डैम बनता था, बैराजेस बनते थे, लिंक कनाल्स बनती थी, नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बना करते थे। अब हमने अपने आप को ये ट्रेन कर लिया कि बिल्डिंग कहाँ बन रही है, यानी जो वो काम करने हैं जो लोगों को नजर आए। शामी साहब ये जो डैम्स का जिक्र किया लगारी साहब ने, आप सबकी नाज़रीन की नज़र आज एक रिपोर्ट भी छपी है, 140 ममालिक का डेटा है, 122 बरस जो अभी तक की ताज़ा हिस्ट्री है, उसमें 45,000 से ज़ायद डैम्स बने हैं 140 ममालिक में। पाकिस्तान ने इन 75 बरसों में सिर्फ 150 छोटे बड़े डैम बनाए हैं, और चाइना में सबसे ज़्यादा 23,000 से ज़्यादा डैम है, यूएसए में 9,000 से ज़ायद, इंडिया में तकरीबन 5,000 डैम है, और टर्की में 1,000 के करीब डैम है, ईरान में 600 के करीब डैम है, हत्ता कि ज़िम्बाब्वे जो गरीब तरीन मुल्क है अफ्रीका का, वहाँ 256 डैम है। तो ये इन ममालिक की स्टडी इसलिए आपको मैंने पेश की है। मैं आपको अजमल अपने साथ की बात बता दूँ। हमारे पंजाब के जो दरिया हैं, इनमें जो छोटे दरिया हैं वो ब्यास और सतलुज और रावी कंपैरेटिवली छोटे दरिया हैं जो खुश्क हो चुके हैं, वो इंडिया के पास हैं। जी। अच्छा, अब उसमें अगर हम देखें तो इस वक्त इंडिया ने जो उन दरियाओं के ऊपर अपने बनाए हुए हैं, दरिया सतलुज के ऊपर है उनका डैम भाखड़ा डैम। जी, भाखड़ा डैम 5 मिलियन एकड़ फीट का है। थीन डैम है दरिया रावी के ऊपर, वो 2 मिलियन एकड़ फीट का है, और ब्यास के ऊपर उनका एक डैम है पोंग डैम, वो भी तकरीबन 5 मिलियन एकड़ फीट का है। तो उनके दरिया जो 25 मिलियन एकड़ उनके पास पानी आता है, उसमें से उन्होंने 12 मिलियन एकड़ का तकरीबन स्टोर कर लिया, इंतज़ाम किया हुआ है। हमारे पास जो दरिया है, सिंध जैसा बड़ा दरिया है, हमारे पास चनाब है, हमारे पास झेलम दरिया है, दरिया काबुल वहाँ से आता है। हम जो तकरीबन 140 मिलियन एकड़ फुट जो हमारे पास पानी आता है, हमारे पास उसको स्टोर करने की तकरीबन 13.5 मिलियन एकड़ फीट की ज़रूरत है। 13.5 मिलियन, 140 में से हम सिर्फ 13.5, लेस दैन 10% हम स्टोर कर रहे हैं। और हमारे साथ इसी पंजाब में ही साथ जो मतलब बाकी जो छोटे दरिया हैं, उन पे तकरीबन वो 12 मिलियन एकड़ फीट स्टोर करने की उन्होंने कहा। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एवरेज के मुताबिक सालाना 140 मिलियन एकड़ फीट से ज़ायद पानी आता है, हम से स्टोर करते हैं 13.5 मिलियन। नहीं 10 10% पानी 13.5 स्टोर करते हैं, 90% बह जाता है, नहीं जाता, वो इस्तेमाल हो जाता है, नहरों में चला जाता है। पानी हम स्टोर इस तरह करते हैं, मैं आपकी ऑडियंस के लिए जरा आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ। मैं डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में रहता हूँ, डिफेंस वाले मुझे 3 घंटे के लिए पानी देते हैं, मैं उसको एक टैंक में जमा कर लेता हूँ और उसको 24 घंटे इस्तेमाल करता हूँ। इसी तरह कुदरत जो है, हमें तकरीबन 80% पानी मिलता है ये इन्हीं दिनों में, उसको हम कहीं स्टोर करेंगे तो वो हम इस्तेमाल कर सकेंगे, वरना वो बह जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल एक ये लॉजिक है जो समहाउ नहीं समझा सक रहा मैं लोगों को कई सालों से। क्यों नहीं समझा पा रहे? अब ये शायद मेरी कमकली है, या मेरी ज़बान में वो ताकत नहीं है, या मेरी लॉजिक कोई कमज़ोर है। कौम हमने ये तहैया कर लिया है कि हमने समझना नहीं है, ये हमें कौन बरगलाता है। मैं अब इस पे और हर चीज पर सियासत है, मजीद कुछ है, हर चीज पर सियासत है, किसी चीज को हम संजीदगी से लेने को तैयार नहीं है। हर मामले में हमारे लीडर जो है डुगडुगी बजाना शुरू कर देते हैं, नतीजा हम कुछ कर नहीं पाते। मुझे आपका थोड़ा सा टाइम है, छोटा सा, मुझे काहिरा जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके लिए मैं गया, पानी के ऊपर ही कॉन्फ्रेंस थी। तो दरियाए नील काहिरा उसके दोनों तरफ है। तो हमारे जो इजिप्शियन होस्ट थे, मैंने उसको कहा कि दरियाए नील के सैलाब तो बिब्लिकल टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, हिस्टोरिकल हैं। तो सारा ये शहर आपने जो है दरिया के दोनों तरफ, और जो सबसे महंगी प्रॉपर्टी है दरियाए नील के गिर्द, तमाम बड़े होटल्स, तमाम रेस्टोरेंट, महंगी जगह। तो वो मुझसे कहने लगा कि ब्रदर, डू यू रिमेंबर हज़रत यूसुफ स्टोरी?
میں نے کہا which story؟ تو اس نے کہا that Pharaoh had a dream that there were 7 lean cows and 7 healthy cows. تو اس نے لاغر گائیں، اور جو اس کی تعبیر بتائے گا 7 کمزور گائیں ہوں گی بالکل اور 7 موٹی تازی تو گائیں اس کی ہوں گی. تعبیر یہ تھی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور 7 سال قحط سالی کے آئیں گے. بادشاہ نے خواب دیکھا. تو اس نے کہا کہ اسی پرنسپل کے اوپر ہم نے آسوان ڈیم بنا لیا. آسوان ڈیم جو ہے اب تقریباً 900 دنوں کا ہمارا پانی سٹور کرتا ہے. 900 3 برس تقریباً. اگر 3 برس کوئی پیچھے سے پانی نہ آئے تو آسوان ڈیم ضرورت پوری کر سکتا ہے. اور اس نے اشارہ کیا شامی صاحب، اس نے کہا وی کنٹرول نائل لائک اے ٹیپ، ٹوٹی کی طرح. جب اس میں کم پانی ہوتا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ ہوتا ہے تو بند کر دیتے ہیں. تو ہمارے پاس کتنے دنوں کا پانی جامی صاحب؟ آپ بتائیے. 30 دنوں کا صرف. اور ہمارے ساتھ ہمیں تو یہ المیہ درپیش ہوتا ہے کہ پچھلے برس مجھے یاد ہے خشک سالی تھی، سندھ اور پنجاب کے پانی کا پھڈا تھا. اسی سال ہم آپ سے یہ بحث کر رہے تھے کہ جی پنجاب پانی کیوں نہیں دیتا انہیں. اسی سال کی بات ہے جو ہمارے دریائے سندھ پہ جو ہمارے توسا بیراج جس سے میں بھی پانی پینے والا ہوں، 80% تک ہماری پانی کی کمی تھی. 2 مہینے پہلے کی بات ہے. تو ہم قحط سالی سے ایک دم ہم فلڈز میں آ جاتے ہیں. یہ کلائمیٹ چینج کا ہمارے اوپر یہ اتنا زیادہ اثر ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے ہم لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کے لیے بالکل کوئی تیار نہیں ہے. ہم معذرت کے ساتھ میری بات شاید لوگوں پر، ہم اپنے ناک سے آگے دیکھنے کو ہی تیار نہیں ہے. بگ پکچر نہیں دیکھ رہے. اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ان مشکلوں سے گزر رہے ہیں. مجھے بتائیں پچھلا ہمارا ڈیم کب بنا تھا؟ 1970 میں تربیلا ڈیم کمیشن ہوا تھا. آج ہم کون سے سال میں بیٹھے ہیں؟ 2022 میں. تو 52 ایئرز میں وی ہیونٹ ڈن. ہم نے تو ڈیم فنڈ اکٹھا کیا تھا. ڈیم فنڈ جو ہے ڈیم فنڈ پھر یہ فنڈوں کے ساتھ نہیں بنتے. ہم نے تو بڑی ڈیمز کے لیے کیمپین کی تھی. ہم نے ڈیمز کے سنگ بنیاد رکھے. مشرف دور سے شروع ہوتی ہے کہانی سر. بس سنگ بنیاد رکھے، نعرے لگائے، ہنگامے کیے، کام نہیں کیا. ابھی میں آپ کو چھوٹا سا بتاؤں کس طرح ڈیمز، وہ کہتے ہیں ڈیمز فلڈز کو پریونٹ نہیں کرتے. بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیمز فلڈز کو روک دیں گے، لیکن آپ پانی کو مینیج کرتے ہیں. اب جب آیا دریائے کابل کی طرف سے جب پانی زیادہ آ رہا تھا تو تربیلا ڈیم ہونے کی وجہ سے دریائے سندھ کے پانی کے فلو کو محدود کر دیا گیا تاکہ پانی دریائے کابل والا گزر جائے، کیونکہ اس پہ تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. جب وہ گزر جائے گا تو پھر سندھ والا پانی آئے. جیسے ٹریفک سگنل میں ایک طرف کا گزر جائے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک طرف یہ گفتگو ہو رہی ہے اور ناظرین مجھے کہنے دیجئے کہ ان کی گفتگو سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شوکت ترین صاحب سے کیوں کہہ رہے تھے کہ ریاست کو کیا نقصان. مجھے کہنے دیجیے، میرا حق ہے، میں تجزیہ دے سکتا ہوں آپ کی اس بات کے اوپر. لیکن جانے سے پہلے آپ دیکھیے کہ منظور وسان صاحب گئے ہوئے تھے کچھ علاقوں کے دورے پر. وہ کیا فرما رہے تھے؟ قابل احترام ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کیوں اس سارے صورتحال میں وینس کا پس منظر نظر آ رہا تھا جو کہ تشویشناک صورتحال ہے. ایک اور دیکھیے سر، ایک اور ایم این اے تھر سے وہ گئے ہوئے تھے لوگوں سے ملنے کے لیے. پیر بھی ہیں. بس وہ جو وہاں پہ شغل فرما رہے ہیں اور جس طرح سے پیش آ رہے ہیں لوگوں سے، وہ بھی آپ آن ایئر چلائیے، نشر کیجیے گا. چلیے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ایک فوٹیج آپ کو دکھانی تھی تھر کی. ذرا دیکھیے اب تیار ہے کہ وہاں سیلاب متاثرین تھر کے یہ ایم این اے ہیں، پیر صاحب ہیں، اور یہ پہنچے ہیں چارپائی پر. ماشاءاللہ رنگین چادر ہے، کولا پی رہے ہیں، اور جو منرل واٹر سے اپنے جو گندے جوتے ہیں ان کو وہ صاف کرتے بھی آپ کو دکھائی دیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، رہنما ہیں، ان کے آپٹکس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. انہیں کیا احساس نہیں ہے کہ اس وقت انسانیت کیسے بلک رہی ہے اور کن ضروریات کا سامنا ہے ان متاثرین کو. اور یہ ان کے اپنی جو روایات ہیں، یا پنجابی میں ہم ششکے کہتے ہیں، یا آپٹکس ہیں، ان پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ کرنا میرے پاس یہ پیر جو ہے نا، یہ پیر ہے. نہیں بالکل احترام پیر ہے نا، وہ ووٹ نہیں لیتے، وہ نوٹ لیتے. ایم این اے بھی ہے نا. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ تو ایک جھونگے میں ملتی ہے نا ایم این اے چپ. تو یہ نہ سمجھے آپ ان کو. دیکھیں وہ پکھی جھل رہا ہے ایک مرید جو ان کا، یہ دیوتا ہے ان کے. یہ پیر صاحب نے جا کے ان کو پکھیاں جھلنی تھیں کیونکہ یہ متاثرہ ہیں، یا انہوں نے پکھیاں جھلنی ہیں. مجھے وہ دیکھیے اب پانی منرل واٹر ہے، منہ میں سگریٹ ہے، اور منرل واٹر سے جوتا اپنا جو ہے نا ان کو پنکھے جو جھلیں گے ان کے اس میں نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، سمجھتے ہیں بخشش ہو جائے گی. اللہ اکبر. بہرحال تو محسن صاحب یہ بتائیے کہ اب
کرنا کیا ہے. یہ تعمیر جو ہے ریہیبلیٹیشن کا کام کیسے ہوگا, تھوڑا سم اپ بھی کریں نا اس کو. سم اپ اس کو شامی صاحب, اس وقت تو ریسکیو آپریشن چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو لوگوں کو بچانا ہے. ابھی وہ لوگ ایسے بھی, ابھی تک بھی ایسے لوگ ہیں جن تک ایکسیس ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہ پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور پہاڑوں کے اندر سڑکیں بہہ گئی ہیں, پلیں بہہ گئی ہیں, تو ان کے پاس جانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. جس وقت ان کو ریلیف کر کے, ریسکیو کے ساتھ ریلیف کے بعد ریہیبلیٹیشن کا معاملہ آئے گا بعد میں. اس میں میں نے یہ تجویز دی ہے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو کہ ہم لوگ اس کو, ایک تو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہم ان کے ڈیجیٹل میپ جو ہیں سیٹلائٹ پکچرز کے ساتھ کہ فلڈ آنے سے پہلے کیا سچویشن تھی اور فلڈ آنے کے بعد کیا سچویشن ہے, کہاں کہاں جو ہیں وہ گھر جو ہیں ان کے بہہ گئے ہیں, ڈوب گئے ہیں. اور ہم وہ ٹریڈیشنل پٹواری کے اس کے اوپر نہ رہیں کہ پٹواری جائے گا, جا کے رپورٹ بنائے گا, تصدیقیں کرے گا. اب ڈیجیٹل ورلڈ ہے, ہم اس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, یہ ہمیں اویلیبل ہے. لگا صاحب کئی جگہوں پہ تو یہ بھی شکایت آئی کہ متاثرہ شخص جاتا ہے سرکاری افسر کے پاس یا پٹواری کے پاس, تو کہتے ہیں شناختی کارڈ دو, اس کا سب کچھ بیگ ہے, وہ کہاں سے شناختی کارڈ دوں, اس میں کہاں سے گواہیاں لے کے کہ میں آپ سے 100% میں تو ایک لاڑکانے کا منظر دیکھ رہا تھا, یہ دنیا نیوز پہ چل رہا تھا کہ وہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وہ 2-3 کلومیٹر دور انہوں نے کھانے کا بندوبست کیا ہے. وہ کیمپ سے لوگوں کو کہتے ہیں آ کے وہاں سے کھانا لے لیں. تو ایک بندہ کہہ رہا تھا 1000 روپیہ رکشے والا لیتا ہے وہاں سے جانے کے اور آنے کے, تو یہ وہاں تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ یعنی کھانا یہاں لایا جاتا ہے. اندازہ لگایا آپ کس کماش کے سرکاری افسر کٹھے ہو گئے, حیرت کی بات ہے. یہ تو بس اب کہاں متاثرہ شخص کہاں سے لائے جی اپنی گواہی اور اپنے ID کارڈز اور ڈاکومنٹس کہاں سے لائے؟ اس کو تو بیگ گیا سب کچھ, اس کے پاس تو کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے تھوڑا ہمیں معاملات کو ایزی کرنا پڑے گا. لیکن یہ تو اب ہو گیا نا جی, پھر سے کیا ہم یہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پھر سے تباہی ہو, پھر سے ریہیبلیٹیشن؟ ایک تو ریہیبلیٹیشن ہے, دوسرا یہ ہے کہ آئندہ یہ منظر نہ دہرایا جا سکے. اصل بات تو یہی ہے نا شامی صاحب, اصل بات تو یہی ہے. اس کے لیے مہربانی کر کے یہ نہ سمجھنا کہ میں شاید کوئی اپنے آپ کو پلگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہماری حکومت نے تو اس کے اوپر کام کرنے شروع کیے تھے. دیامر بھاشا ڈیم کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, مومند ڈیم کے اوپر ہے, داسو ڈیم کے اوپر ہے. اسی طرح اگر ہمارے جو ہیں علاقے میں آپ دیکھیں تو ہمارے علاقے میں اس کی اسٹڈی ہوئی ہے, مرنج ڈیم ہمارا ایک بن جائے اگر, تو راجن پور کے بہت سارے جو یہ فلڈ افیکٹڈ ہے ان کا ایک ہی وہ ڈیم جو ہے جس کا پوٹینشیل تقریباً 0.6 to 0.8 ملین ایکڑ فیٹ کا پوٹینشیل ہے, جس کا جو کہ تربیلا اور منگلا کے بعد تیسرا بڑا واٹر ریزروائر. کتنے سال لگے گے اس میں؟ وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ ہمارے پنجاب حکومت کے جو اختیارات ہیں ان سے ذرا بڑھ جاتا ہے, کیونکہ وہ میڈیم سائز ڈیم ہو جاتا ہے. اور وفاقی حکومت جو ہے وہ ڈیمز کو, یا وابڈا والے جو ہیں وہ ڈیمز کی پرائیورٹی جو ہے وہ بجلی بنانے کی اس کے طاقت سے کرتے ہیں. اس میں شاید بجلی اتنی نہیں بنے گی, لیکن اس سے مطلب یہ تو ہے لانگ ٹرم سولوشن نا, جو کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں. شارٹ ٹرم فلفور کیا کیا جائے؟ سولوشن تو شارٹ ٹرم کوئی نہیں ہے. سولوشن تو یہی ہے کہ اس وقت لوگوں کو نکالنا ہے, ان کی ریہیبلیٹیشن کرنی ہے. اور جو ہمارے ہل ٹورنٹس ہیں ان کے اندر جو ان کے راستے ہیں, وہ جو جس کو کہا جاتا ہے, جو راستہ کہا جاتا ہے, وہ پرانے وقتوں میں جیسے آپ کو بتا نا بیل لے کے جایا کرتے تھے. مطلب مجھے اس دن بتا رہے تھے گاؤں میں لوگ, میرے دادا کے وقت تک تو ٹریکٹر آ گئے تھے, میرے پردادا کے 200 جوڑے بیلوں کے لے جا کے تو راستہ صاف کرنا ہے. پانی کو راستہ دینا ہے. پانی کے آپ راستے کے اندر جب رکاوٹ ڈالیں گے, پانی زور سے اپنا راستہ بنائے گا. میرا خیال جیسے نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے نا, اس طریقے سے ایک فیڈرل اتھارٹی بننی چاہیے. صوبے بھی شریک ہو جائیں اس میں, لیکن سینٹرل ایک اتھارٹی ہو جو سارا یہ جو ہے نا اس کو لے کے چلے, اس کو کمپرومائز نہ ہو. پھر سے میں چھوٹی سی معذرت کے ساتھ سر, نیشنل ہائی وے اتھارٹی والوں نے جو سی پیک والی سڑک بنائی ہے ڈیرہ اسماعیل طرف کی, آپ اس کی ویڈیو سے دیکھیں, وہ بالکل پانی کے راستے میں اور سارا پانی اس کے اوپر چل رہا ہے. قدرت کے جو فلوز ہیں نا پانی کے, ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی, پانی کو راستہ دینے والی بات ہے. اور جہاں تک یہ دریاؤں کے اندر آپ جانے کہتے ہیں قانون ہے یہ جو ہے ریور پلین ایکٹ ایک ہے کہ دریا کا جو مارکڈ ایریا ہے اس کے اندر نہیں ہوگی آبادی, یہ قانون ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر دریا کچھ سال نہیں آتا تو ہم اس کے اندر انکروچ اپون کر جاتے ہیں, تو پھر جب وہ بن جاتی ہیں آبادیاں تو پھر ہم ان کو سڑک بھی بنا کے دیتے ہیں, بجلی بھی دیتے ہیں. جیسے آرمی چیف, بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے اور آپ نے ان اہم نقطوں پر اپنے نقطہ نظر بھی پیش کیا. امید ہے کہ آپ کی بات پہ توجہ کی جائے گی اور اسے سیریسلی دیکھا جائے گا. لیکن سر, یہ اتھارٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں, وہ آرمی چیف جو بات کر رہے تھے کہ 2010 میں بھی ان ایریاز میں
سیاحتی ایریاز میں دریا کنارے اور دریا کے اندر بھی عمارات بنی، ہوٹلز بنے، اور جیسے وہ تباہ ہوئے انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا کیسے وہ بلڈنگز کولیپس کی، ہم بھی دیکھتے رہے. یہاں بھی یہی صورتحال ہے، جو دریا خشک ہوتے ہیں ان کے اندر زمینیں کاشت ہو جاتی ہیں، یہ رقبے گھیر لیے جاتے ہیں. تو یہ تو پہلے تو وہ جو غفلت کے مرتکب ہے نا، پہلے تو ان کی نشاندہی ہو کہ یہ اجازت کس نے دی. وہ تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن آئندہ کا سد باب کرنا چاہیے نا. کب تک ہم قوالی کرتے رہیں گے الفاظ کی؟ اس کا نتیجہ نہیں نکلے، کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر 10-20 سال بعد پھر رو رہے ہوں گے. یہ تو ہے سر. اب 2 موضوعات رہ گئے تھے، وقت میں ختم ہونے والا ہے. ایک تو بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ جو ہے شہباز گل، وہ تو شہباز گل صاحب کی ضمانت جو ہے کا فیصلہ ہے، یعنی وہ قبول نہیں کی گئی. اب ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا. ان کے وکیل نے بھی معذرت کر لی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سمجھے کہ یعنی مقدمہ جو ہے فیصلہ یہ کمزور ہے. شہباز گل پارٹی لیڈر ہیں، متنازع بیان کسی اندرونی اجلاس میں نہیں دیا. یہ بیان پاک فوج میں نظم و ضبط خراب کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہ بیان عوامی مفاد میں ہے، نہ ہی ملک کی سالمیت کے حق میں ہے، اور قانون ہر ملزم کو ضمانت پر رہائی کی رعایت نہیں دیتا. چلیے اب یہ ٹھوس شواہد موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا معاملہ. ویسے تو کہتے ہیں نا، اقبال نے کہا نا، قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو قہاری بھی ضروری ہے غفاری کے ساتھ ساتھ. اور ہمارے عمران خان صاحب نہیں، انہوں نے بھی وہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہے اس پر وہ کہتے ہیں میں الفاظ واپس لینے کو تیار ہوں، وہ کہتے ہیں اگر معذرت نہیں کروں. اگر الفاظ انپروپریٹ ہیں تو وہ واپس لینے پر تیار ہیں. حامد علی خان صاحب کے ریفرنس ان کا جواب جمع ہوا ہے. دہشت گردی کا مقدمہ واپس لینے کے لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا ہے. توہین عدالت پر شوکاز نوٹس تھا، لیکن وہ معذرت نہیں کر رہے، البتہ الفاظ واپس لینے کی بات کر جو الفاظ واپس لینے پر تیار ہیں ان پہ معذرت کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ یعنی الفاظ اس قابل نہیں تھے کہ آپ کے منہ سے ادا ہوتے، آپ انہیں واپس لے رہے ہیں تو معذرت بھی کر لیجیے. حرج کیا ہوتا ہے ویسے، اور رکاوٹ کیا ہے؟ معذرت اگر آپ اپنی غلطی پر معذرت کرتے ہیں تو آپ کا بڑا پن ظاہر ہوتا ہے. اور عدالت کے سامنے عدالت کو کس مشکل میں ڈالیں گے آپ کہ اگر آپ الفاظ واپس لے رہے ہیں اور ان پہ معذرت نہیں کر رہے تو عدالت کو تو آپ کارنر کر رہے ہیں نا. یہ بڑی مشکل صورتحال ہے. خان صاحب کو چاہیے عدالت کی معاونت کریں، معذرت کریں. جو الفاظ اس قابل ہی نہیں تھے کہ منہ سے نکلتے، ان پہ معذرت میں کوئی اعتراض نہیں. آج ایک اور رپورٹ میں پڑھ رہا تھا سر، سیلاب کی دوبارہ بات کر لیتے ہیں. اس سیلاب سے جنوبی پنجاب میں ٹن گندم ذخیرہ ہوئی ہے نا، وہ خراب ہونے کا خدشہ. میں اگر اس میں تھوڑا جی آپ کیونکہ تشریف رکھتے ہیں تو دوبارہ اس دیکھیں، دیہات کے اندر گندم اپنی جب بھی فصل کاٹی جاتی ہے تو سال کے دانے رکھ لیے جاتے ہیں. اب وہ بہہ گئے ہیں. وہ جو دانے رکھ لیے جاتے ہیں، وہ جو سرکاری گودام کے اوپر ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی خود میٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیمانڈ. اب کیونکہ ان کے دانے بہہ گئے ہیں تو وہ بھی جو سرکاری ذخائر ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ پڑے گا. اور جو یہ اس میں جو سرکاری ذخیرے تھے ان میں بھی پانی کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. تو یہ اللہ معافی دے، میں نیگیٹو بات کرتے ہوئے ذرا میری وہ، لیکن اس وقت آپ کو ایک بروئنگ فوڈ کرائسس بھی آپ کا آ سکتا ہے. گندم خراب ہو سکتی پانی سے. جی وہ پانی لگنے سے جو بھیگ گئی وہ تو ہو گئی. لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں جو لوگوں کے پاس اپنی ذاتی گندم جو سال کے لیے، مگر جو بھیگ گئی ہے اس کو کیسے محفوظ وہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہیں. جی ان کو نکال رہے تھے. جب میں بھی آ رہا تھا، میں پرسوں آ رہا تھا تو ہر طرف ان میں سے ان کو خشک جگہ پہ لے جایا جا رہا تھا. ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی اور اس کو شفٹ کیا جا رہا تھا. لیکن یہ جو ایک عام آدمی، جو ایک غریب کاشتکار تھا جس کے پاس اپنا دانہ تھا، اب اس کا دانہ، اس کا گندم بہہ گیا ہے تو وہ بھی اب سرکاری سٹور سے مانگے گا. تو سرکاری جو ہمارے سٹورز ہیں ان کے اوپر مزید ڈیمانڈ بڑھے گی اور کمی، اور اس کا بحران ہوگا، بحرانی کیفیت. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں دعائی کر سکتے ہیں. ہم کوئی بات نہیں، حوصلہ رکھیں، مقابلہ کریں. ایک ٹیلی تھون جو ہے وہ حکومت اور حکومتی اتحادی بھی کرتے ہیں پھر خان صاحب کے مقابلے میں. نہیں تو دیکھیں نا، انہوں نے پیسے اکٹھے کیے نا تو فنڈ میں پیسے جمع ہو رہے ہیں، پیسے تو آ رہے ہیں. دوست ممالک بھی دے رہے ہیں، پاکستانی بھی دے رہے ہیں، بیرون ملک سے بھی آ رہے ہیں. اصل تو بات یہ ہے نظم قائم کرنے کی بات ہے، غلطیاں نہ دہرائیں، اس کا انتظام کرنے کی بات ہے. ٹھیک ناظرین، یہاں پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.